ناظرین کی خدمت میں ڈاکٹر محمد منظور نعمان کا آداب۔ پھر دوستی کی بزم سجاؤ کہ عید ہے، پھر دوستی کی بزم سجاؤ کہ عید ہے، اخلاص کے چراغ جلاؤ کہ عید ہے۔ ہاتھوں سے ہاتھ سینے سے سینے تو مل گئے، ہاتھوں سے ہاتھ سینوں سے سینے تو مل گئے، دل سے بھی آج دل کو ملاؤ کہ عید ہے، دل سے بھی آج دل کو ملاؤ کہ عید ہے۔ یقیناً عید جب آتی ہے تو ہم بھائی چارے کا سبق دینا چاہیں گے اور دینا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم جہاں مصافحہ کرتے ہیں، ہمارے سینے جہاں ملتے ہیں، ہمارے دل کدورتوں سے نفرتوں سے بھرے رہتے ہیں۔ ان کدورتوں کو عید کا دن دور کرنے کی ضرورت ہے، نفرتوں کو دور کر کے محبتوں کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عید اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے انعام ہے، یہاں بخششوں کا پروانہ آتا ہوتا ہے، اور عید کی بھی بہت فضیلت ہے اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ پورے عالم اسلام میں اس کو منایا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس عید میں نہ صرف اپنے شامل ہوتے ہیں، غیر بھی شامل ہوتے ہیں، اور عیدگاہوں کی صفائی کے لیے جہاں مسلمان پیش ہیں، غیر بھی وہاں آتے ہیں، اور کارپوریشن کا عملہ بھی وہاں آتا ہے، پولیس کی جانب سے بھی تعاون حاصل کیا جاتا ہے، مختلف احباب بھی وہاں جمع ہو کر عید کی خوشیاں دوبالا کرنے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں گفتگو کے لیے شہر کے موقر اور بہت ہی صاحب علم و ذکی مولانا ڈاکٹر مفتی محمد مقصود عمران صاحب رشادی، خطیب و امام جامع مسجد سٹی بنگلور ہمارے ساتھ تشریف ہیں۔ آپ ہلال کمیٹی کے کنوینر بھی ہیں، ہم ہلال کے تعلق سے بھی اس سلسلے میں گفتگو کریں گے، آپ کا استقبال ہے۔ اور نعت کے گل بوٹے کھلانے کے لیے مولانا حافظ ثناء الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میں اس عید کے خوبصورت پروگرام کا آغاز نعت شریف کے ذریعے کروانا چاہتا ہوں۔ میں مولانا حافظ ثناء الرحمان صاحب سے جو نعت خواہ ہیں، اچھی آواز کے مالک ہیں، درخواست کرتا ہوں نعت کے ذریعے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا۔ جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے۔ سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے۔
ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے سبحان اللہ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے کیا بات ہے کیا بات ہے نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب مولانا محترم میں آپ سے مخاطب ہوں کہ رمضان کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شکرانے کے لیے عید الفطر کا تحفہ عنایت فرمایا ہمارے ہاں عید کا جو تصور ہے وہ کیا ہے اور کتنے عیدیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب ذوالجلال نے پورے رمضان المبارک کے گزارنے کے بعد عید کا بہترین انمول تحفہ عطا فرمایا ہے اور اللہ رب ذوالجلال نے یہاں ہمارے لیے ایک ہدایت بھی دی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم اللہ رب ذوالجلال کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک بدلتے نہیں جب تک کہ انسان خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا رمضان المبارک اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے عطا فرمایا اور عید کا اب ہمارے لیے دن مقرر فرمایا ہے اور عید ہمارے لیے عطا فرمایا ہے تو اب یہاں ہم خوشی منائیں گے اور اپنے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے تو پھر فائدہ نہیں ہے تو ایک تو یہ ہے کہ رمضان جو گزرا اور ماشاءاللہ عید اللہ نے عطا کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں قد افلح من تزکا کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے اندر تزکیہ لے کے آیا پاکیزگی لے کے آیا اور اگر وہی ساری چیزیں ساری غیر غلط چیزیں اسی کا عادی بنا ہوا ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہے تو اب یہ جو رمضان کا مہینہ اللہ رب ذوالجلال نے عطا کیا اور پھر اب عید عطا کیا ہے تو اس پر ہم کو خوشی بھی منانا چاہیے اور ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے آپ کو اگر بتاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور مکے سے ہجرت کر کے آپ مدینہ المنورہ آئے اب یہاں مختلف خوشیوں میں وہاں مبتلا تھے
تو اللہ رب ذوالجلال نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کے لیے 2 عیدیں عطا فرمائی پورے سال میں۔ ایک ہے عید الفطر، رمضان کے روزے پورے رکھنے کے بعد آخر میں جو دن آتا ہے شوال کی پہلی تاریخ، اس دن ہم عید الفطر مناتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ اور ایک عید الاضحیٰ ہے جو 10 ذی الحج کو جو تاریخ ہوتی ہے، جو حج میں نہیں ہوتے یہاں رہنے والے احبابوں کے لیے یہ عید الاضحیٰ اللہ رب ذوالجلال نے عطا فرمایا۔ اب یہ جو عید الفطر ہے یہ ہے کیا؟ عید کے معنی ہیں خوشی کے اور فطر کے معنی ہیں توڑنے کے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب تک آپ نے روزہ رکھا تھا، اب یہاں اس دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یوں کہیں کہ میں بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں اور بہت اللہ والا ہوں، میں روزے رکھنے کا بڑا عادی ہوں، بڑا شوقین ہوں، اس لیے آج کے دن بھی روزہ رکھتا ہوں، واہ میرے نبی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس میں سے ایک ہے عید الفطر کا دن بھی، کہ اس دن آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ کہ آپ کی خواہش ہی کیوں نہ ہو اور آپ کا جذبہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں ایک تو کام یہ ہے کہ یہاں روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ آپ خوشی منائیں گے۔ اللہ نے آپ کے لیے ایک دن عطا فرمایا ہے، خوشی منائیں، اسلام کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ خوشی منائیں، اس کی اجازت ہے۔ خوشی منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرام چیزوں کے مرتکب ہو جائے، جیسے نشہ لینا شروع کر دیا، شراب پینا شروع کر دیا اور موج مستی کرنا شروع کر دیا، غیر غلط کاموں میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیا، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر آپ اگر خوشی منا رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ مل رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل رہے ہیں، آپ نے تمہید میں بڑی شاندار گفتگو کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کہ جی ہاں ایک مصافحہ کرنے کا بھی ہے اور دلوں کو ایک دوسرے سے ملانے کا بھی وقت ہے۔ لوگ یہاں ذرا ملنے ملانے میں الگ الگ طریقے سے مل لیتے ہیں، میں انشاءاللہ آگے آپ کو ضرور اس کے سلسلے میں ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ قوم کو پیغام ملے کہ ملے تو کیسے ملے اور ہم کو ملنے کا کیا طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے دن خوشیاں بھی منائی جاتی ہیں، سویاں بھی پکائی جاتی ہیں اور شیرمال بھی بنایا جاتا ہے، تقسیم بھی ہوتا ہے۔ تو ان خوشیوں میں ہم غیروں کو بھی شامل کریں، اور آپ نے جس طرح بیان فرمایا کہ ملنا ہے، تو ملنے کے آداب کیا ہیں؟ ہمارے دل نہیں ملتے ہیں، کدورتیں لے کر ہم نفرتیں لے کر عید کے دن بھی جیتے ہیں، تو اس کو کس طرح پاک کریں اور اللہ سے توبہ استغفار کس طرح کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے دار ہے وہ کثرت سے 2 چیزیں کریں، ایک تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور دوسری یہ ہے کہ استغفار پڑھتا رہے اور جنت کو طلب کرے اور جہنم سے پناہ مانگے۔ یہ 4 کام ہو گئے۔ اب آئے ہیں عید کے دن، کیسے ملے ہیں؟ ایک دوسرے سے کیسے ملنا ہے؟ اپنے دل میں کسی طرح کدورت نہ پالیں اور کینہ نہ پالیں اور ان کا برا نہ چاہیں، حسد نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں۔ ان ساری چیزوں کو پاک و صاف کر کے اگر ہم ایک دوسرے سے معانقہ کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں، جب جا کر فائدہ ہوگا۔ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حمد الزمان صاحب دامت برکاتہم نے ایک دفعہ مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، مولانا اگر چونکہ چشمہ لگاتے ہیں اور چشمے پہ دھول بیٹھ گئی تھی، وہ کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے تھے، کعبۃ اللہ نظر نہیں آیا، پھر انہوں نے چشمے کو صاف کیا، پھر لگا کے دیکھا تو کعبۃ اللہ بڑا اچھا نظر آیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے نصیحت فرمائی، دیکھیے دل پر بھی اسی طرح یہ ساری چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، اگر ان کو رکھ کر آپ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ان ساری چیزوں کو ہٹا کر آپ اگر اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اب ان ساری چیزوں کو رکھ کر بھائی ایک بھائی سے مل رہا ہے اور ایک دوسرے دوست سے مل رہا ہے، ایک پڑوس دوسرے پڑوس سے مل رہا ہے، ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دلوں کو پاک کریں اور ایک دوسرے کی ترقی سے خوش ہونا سیکھ لیں تو انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال آپ کو بھی آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ دوسروں کے خیر خواہ بننا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ آج کا جو زمانہ ہے یہ قرض دینا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے، قرض دیں پھر اس کے بعد دینے کا وقت آئے تو وہ دیتے نہیں، پھر اس کے بعد دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے، اس لیے مدد کر دینا ہی زیادہ مناسب معلوم ہو رہا ہے۔ اس طرح ہمارے کسی صاحب نے کہا تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ قرآن کا حکم ہے، اس لیے جتنی طاقت ہو اتنا تو دینا چاہیے، اس سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو بھی ہے تو ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، اور خاص طور پر آپ نے جو سوال میں پوچھا تھا
کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی اپنی عید میں شامل کریں. جیسے ہمارے پولیس محکمہ رہتا ہے، افسران کا محکمہ رہتا ہے، دفتروں میں ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، پڑوس میں ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں. جب عید کا موقع ہے آپ اپنی خوشی میں ماشاءاللہ مسرور ہیں اور ماشاءاللہ خوش ہیں، تو آپ اپنے ان بھائیوں کو بھی شامل کریں تاکہ آپ کی خوشی دوبالا ہو جائے. تو اس وجہ سے اپنی خوشی میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی شامل کرنا، کوئی تحفہ تحائف جو بھی آپ کے لیے ممکن ہو لے جا کر دے دیں. یقیناً یہ بات ہم کو سمجھنے کی ہے، جو تحفہ ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. جو بھی چیز دیں گے وہ آپ لیں گے اور آنکھوں سے لگا کے رکھتے ہیں، تو اس سے محبت بھی بڑھتی ہے اور ایک دوسرے کا تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے. تو یہ ضرور ہونا چاہیے. تو یہاں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسا سمجھ کے ہو جاتے ہیں کہ میری غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی تھی، میں کیوں جا کے اس کو ملوں، وہ آ کے مجھ کو ملنا چاہیے. اس میں کون پہل کرے؟ پہل کرنے والے کو کیا ثواب ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سل من قطعک واعف عمن ظلمک. یہ اگر ہم نے سیکھ لیا، سمجھ لیا، بہت کام آسان ہو جائے گا. جس کسی نے بھی آپ سے رشتہ توڑ لیا ہے آپ اس سے جڑ جائیے. یہ نہ سوچیں کہ میں پہلے ملوں وہ پہلے ملے، کبھی نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سل من قطعک، جس سے آپ نے تعلق توڑ لیا ہے آپ اس سے جڑ جائیے. واعف عمن ظلمک، اگر سامنے والے نے آپ پر کوئی زیادتی بھی کر دی آپ اسے درگزر فرما دینا، اسے چھوڑ دینا، پھر آپ جا کے گلے مل لیں. تو اس سے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے گی. سامنے والا سوچے گا ارے میں تو دل پہ بڑا وزن رکھے رکھا تھا، لیکن یہ تو بہت آسانی سے آ کے مل لیا اور کوئی نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. تو یہاں کوئی آج پکڑ دھکڑ نہیں ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے. آؤ جو کچھ ہوا سو ہوا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اچھی زندگی گزارتے ہیں. تو اسی طرح آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں یہ شکوہ شکایت چھوڑیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں. تو بہت عمدہ پیغام آپ نے دیا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ حسد کی جو بیماری ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور حسد انسان کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے. بہت ساری بیماریوں کے آنے کا سبب حسد ہے. ہم حسد کو چھوٹی بیماری سمجھتے ہیں، حسد کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کی وجہ سے ہم اپنے نیکیاں بھی برباد کرتے ہیں اور ہاسپٹل میں بھی داخل ہو جاتے ہیں بیمار ہونے کی وجہ سے. تو اس حسد کو بھی پاک کر کے ہم کو بغض و اناد کو پاک کر کے محبتوں کا درس دینا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ صدقہ فطر یہاں اس دن ادا کیا جاتا ہے، اور اس کی پہلی والی رات جو ہے لیلۃ الجائزہ، عید کی پہلی جو رات ہے، اس کی بھی اہمیت ہے. ان دونوں عنوانات پر اب مختصر. ایک تو یہ ہے کہ لیلۃ الجائزہ مطلب یہ ہے کہ اب آنے والا جو دن ہے وہ عید کا دن، تو اس وجہ سے اس کو لیلۃ الجائزہ قرار دیا. تو اب آپ رات میں عبادت کر لیا اور دوسرے دن آپ ماشاءاللہ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عید الفطر کے سلسلے میں چونکہ ہم اپنے گھروں میں اچھی مرغن غذائیں پکا رہے ہیں، لیکن غریب کا اگر ہم خیال نہ کریں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا بھی خیال کریں، ان کے گھر بھی ایک اچھا کھانا پک جائے اور ان کے یہاں بھی کچھ چیزیں ہو جائے. تو 4 اجناس کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ذکر فرمایا. ایک یہ ہے کہ گیہوں ہے، ایک یہ ہے کہ جو ہے، اور ایک کھجور ہے، اور چوتھی چیز جو ہے کشمش، ہم یہاں اس کو منقہ کہتے ہیں. تو ان چیزوں میں سے جو بھی آپ کے لیے ممکن ہو تو وہ صدقہ فطر میں ادا کریں. اللہ کا شکر ہے ہماری اس ریاست میں امارت شریعہ کرناٹک کی جانب سے 100 روپیے صدقہ جو گیہوں کے حساب سے ہوتا ہے، 1.25 کلو کے حساب سے، تو آدھا سا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ذکر کیا، تو اس کے حساب سے یہاں 100 روپے ہوتا ہے. تو اب اگر ہمارے روزوں میں روزے رکھ نہیں پائے، بہت سارے احباب بوڑھے ہو جاتے ہیں یا آئندہ رکھنے کی ان کو ہمت نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فدیہ ادا کر دیں. تو یہ روزے کے حساب سے صدقہ فطر کا جو 100 روپے ادا مقرر کیا گیا ہے اس کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے جتنے روزے ہیں اتنا صدقہ فطر ادا کر دیں.
تو اور اگر اللہ رب ذوالجلال نے آپ کے یہاں گھر میں بچہ دیا ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں پر صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے، تو بالکل غریب، محتاج، ضرورت مند ایسے لوگوں کے لیے ہم صدقہ فطر ادا کریں تاکہ ان کے گھر میں بھی خوشیاں ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، اس موقع پر یتیموں کو خیال رکھیں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بھی یتیم کی کفالت کی وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ آپ نے انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا، تو اس وجہ سے یہ عید کا موقع ہے، تو ایسی صورت میں ہم یتیموں کا خیال رکھیں، ان کو پڑھائیں، ان کو لکھائیں، ان کو قابل بنائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شروع میں چند دن الولو تلولو کر لیا، اس کے بعد ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا، ایسا نہ ہو، بلکہ پورا خیال رکھ کر ان کو آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جنت میں معیت حاصل ہوگی، اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کیا کامیابی ہو سکتی۔ بہت خوب، بہت عمدہ۔ آپ نے یتیم کا بھی ذکر کیا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ اتنے گناہ ہمارے معاف فرما دیتے ہیں، اتنی نیکیاں بھی عنایت فرماتی ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ہلال عید جو عید کا چاند ہے وہ دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دیا۔ بہت سمپل ہے، اور آج کے زمانے میں چونکہ پیغامات ایک دوسرے سے حاصل کرنا بہت اچھا ہے۔ اب ماشاءاللہ ہماری ریاست کرناٹک میں بھی ایک مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرناٹک قائم ہے، اسی طرح بنگال میں بھی ہے، اسی طرح دلی میں بھی ہے، اسی طرح مہاراشٹرا میں ممبئی میں بھی ہے، اور اسی طرح ملک کے دوسری ریاستوں میں بھی کمیٹیاں قائم ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ تو اب یہاں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اب چاند دیکھ کر روزہ چھوڑنے کا حکم ہے۔ اگر ہم نے چاند دیکھا تو جب جا کے روزہ چھوڑنے کا حکم ہے، تو اب یہاں ہم ایک دوسرے کو پہچان کر اگر وہ خبر دیتے ہیں، خبر علی الشہادہ کی بنیاد پر، یا قاضی الی القاضی کی بنیاد پر، یا شہادہ علی الشہادہ کی بنیاد پر ہم فیصلہ لیتے ہیں، خبر استفاضہ کی بنیاد پر کہ بہت سارے لوگ مل کر یہ خبر دے رہے ہیں، خبر سنا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی خبر کو معتبر سمجھ کر وہ شہادت کے درجے میں لے کر جب جا کر اعلان کیا جاتا ہے، تو مثال کے طور پر کرناٹک میں چاند نظر آ گیا، ملک کی دوسری ریاستوں میں چاند نظر نہیں آیا، تو وہاں کی کمیٹیاں والے ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ کیا آپ کے یہاں چاند دیکھا ہے، کن کن لوگوں نے دیکھا، پھر اس کی پوری تحقیق کرنے کے بعد اگر اطمینان ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پورے ملک میں ماشاءاللہ اعلان ہوتا ہے۔ تو اس طرح ایک دوسرے کے درمیان میں بڑا مضبوط ربط ہے، تو اس کی وجہ سے چاند دیکھنے کا اعلان ہوتا ہے یا چاند نہ دیکھنے کا اعلان ہوتا ہے۔ اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو رمضان شروع ہو گئے، اگر نظر نہیں آیا تو پھر جو مہینہ چل رہا تھا شعبان کا اسی کو کنٹینیو کریں گے، پھر اس کے بعد رمضان شروع ہوگا۔ اسی طرح شوال کے لیے بھی حکم ہے، تو بہت آسان ہے، ہم اس کو مشکل بنا لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، کرناٹک میں دارالاوقاف میں تمام جو ہماری ریاست کے اکابر علماء ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور اس سلسلے میں پوری تحقیق کرتے ہیں۔ جب ساری چیزیں اکٹھا ہو جائیں اور اطمینان ہو جائے، تمام مکاتب فکر کے مسالک کے علماء بیٹھ کر اس پر غور و فکر کر کے ایک نتیجے پہ پہنچ کر اس کے بعد اعلان فرماتے ہیں۔ بہت عمدہ، بہت اچھی بات ہے کہ اتحاد کا پیغام بھی جاتا ہے، اور چاند کی جانب دیکھ کر جو عید منانا ہے یا نہ منانا ہے ہم اس کو فالو کریں تو ہمارے لیے آسانی بھی ہو جائے گی۔ عید کے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے بخششوں کا پروانہ نصیب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرماتے ہیں آسمان اول پر جلوہ افروز ہو کر۔ تو اس سلسلے میں مختصر جی ہاں، دیکھیے اللہ رب ذوالجلال آ کے کہتے ہیں اس لیے کہ اب ایک مہینہ میرے لیے بھوکا رہا، پیاسا رہا، اب اگر مزدور نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہے تو اب اس کو اجرت دے دینا چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا اجرت دینا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال سے کہیں گے کہ آپ ہی جزا عطا کریں گے، تو اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو جزا عطا فرماتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم عید کے دن بہت مسرور بھی ہوتے ہیں اور بہت خوشی بھی مناتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے یہ عید کا دن عطا فرمایا ہے۔
تو ہم جزا بھی پائیں گے اور دوسری طرف شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم خوشیاں بھی منائیں گے. تو یہ عید کا دن چلتا رہے گا. اور ساتھ ساتھ ہم کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی عید میں شامل کر لیں, اور اسی طرح دوستوں کو بھی عید میں شامل کر لیں, اور ایک دوسرے سے ملیں, ایک دوسرے کی خوشی کا ضرور خیال رکھیں. کبھی کسی کو تنگ نہ کریں, کبھی کسی کو نیچی نظر سے نہ دیکھیں کہ ہاں وہ غریب ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یاد رکھیں کہ اللہ نے آج آپ کو مال عطا کیا ہے, اور یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے پاس ہمیشہ مال رہے گا. یہ مال میل کی طرح ہے, ہاتھ کے میل کی طرح. کب آپ سے وہ میل پھسل جائے گا پتہ نہیں ہے. آج آپ مالدار تھے تو کل غریب. ایسے بہت سارے لوگوں کو میں نے بھی دیکھا ہے کہ بہت ماشاءاللہ اونچی اڑان اڑ رہے تھے, اچانک نیچے آ گئے, ان کی حالت پتلی ہو گئی, حتیٰ کہ زکوٰۃ کی رقم, صدقے کی رقم لینے پہ مجبور ہو گئے ہیں. تو ایسی حالت بھی آتی ہے. تو اس لیے ہم کبھی کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں. اور اللہ رب ذوالجلال نے یہ زندگی دی ہے, موت کب آئے گی پتہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم ایک دوسرے کو عزت بخشیں, اور ایک دوسرے کا خیال رکھ کر اگر زندگی گزارتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت بہتر طریقے سے گزرے گی. بہت بہت عمدہ باتیں, نفیس باتیں, کارآمد باتیں, اور ہمارے لیے یہ وہ مشعل راہ بھی ہیں. ایسی باتیں آپ نے ہمارے سامنے پیش فرمائی, ناظرین کے سامنے پیش فرمائی. یقیناً عید الفطر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم تحفہ ہے. اس تحفے کی قدر کرنا چاہیے. جب تحفے کی قدر ہوتی ہے تو اس کا احترام ہوتا ہے, تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تھا, اور یہ برکتوں والا, رحمتوں والا اور مقدس اور اللہ کے تقرب حاصل کرنے والا مہینہ تھا. اور اس کے اختتام پر عید الفطر کے تحفے کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت فرمائے عید, اور اس کی ہم کو قدر کرنی چاہیے. مولانا آپ تشریف لائیں, اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. میں دوردرشن کی جانب سے بھی, اپنی جانب سے بھی آپ کا بہت ہی ممنون ہوں, مشکور ہوں, شکریہ بجا لاتا ہوں. اور ہمارے نعت خواں مولانا حافظ ثناء الرحمن صاحب بھی تشریف لائے ہیں, اور بہت ہی اچھی آواز میں آپ نے نعت شریف کا نذرانہ پیش کیا. آپ کو سن کر مجھے یاد آتا ہے کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. یقیناً مصطفیٰ کی یاد ہمارے دل کو بہلانے کی, آنکھوں کے سرور پہنچانے کے باعث بنتی ہے. بہت بہت شکریہ.